صاح مضاربا قطب عالمي صدق غلب شيخ أحمد رضا قطب عالمي صدق والشيخ ناس گزرے پر والشيخ ناس گزرے پر ہر مظہر انوار مصطفیٰ اپنی قبر میں تشریف لائیں گے مجتبیٰ اپنی قبر میں تشریف لائیں گے مجتبیٰ عادت بنا رہی ہے دودھ و کلام کی عادت بنا رہی ہے دودھ و کلام کی ولولاد جمالی کشف خجار جمالی حسنت جمیع صلو مثاله صلوا عليه وآله وأصحابه زمان باب الله استعد تشتي غير عرش كالشعرات تشتي وحتى فاتا سماها يا معين الدين تشتي يا معين الدين تشتي يا معين الدين تشتي ومن يعوف على من فرصها مدد بولايته مدد كعبة الإمام مدد كعبة الإمام مدد كعبة الإمام مدد الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله متعاقبين بعذابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحب لله من أحب لله وأبغض لله ومن لله وعدى لله فقد استكمل الإيمان صدق الله المولانا القويم وصدق رسوله وإبراهيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین بابا آج برادران جنت اسلام عزیز جوڑ شاعر کہتے ہیں موت کس کو روزگاری ہے آج ہماری تو کل تمہاری ماضی ہے اور آگے دوسرے شاعر کہتے ہیں میں چراغ راہ گزر ہوں مجھے شوق میں چراغ راہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ میرا کام یہی ہے کہ میں سبھی کے کام آؤں میرا کام یہی ہے کہ میں سبھی کے کام آؤں اور لبوں پر کبھی اس کی بددعا نہیں ہوگی لبوں پر کبھی اس کی بددعا نہیں ہوگی بس ایک والدین کریمین ہیں جو مجھ سے کبھی خفا نہیں جو مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوتے عزیز آپ لوگوں نے ان سے پیش کر شعراء کو نام منصبت اور بہترین تقریر کو سماعت کر چکے مگر میں چل پاتے کہ حدیث مصطفیٰ کا موضوع روشن بنایا اسی کے تحت آپ کو بتا کر کے جائے کا آرام رشید کے تحت میں اپنی جگہ ہے کیونکہ وقت کی اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ کو ایک لمبی گفتگو سناؤں نماز کا وقت بھی
ہو گیا، آپ کے کھانے کا سمے بھی ہو گیا ہے۔ عزیز دوستوں، چند منٹ کے لیے آپ لوگ اپنے ذہن و دل کو حاضر رکھیں اور حدیث مصطفیٰ کو سماعت کر لیں۔ میں نے اس حدیث مصطفیٰ کو سنت بنایا تو پوری حدیث یہ ہے، ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وادعا للہ فقد استكمل الایمان۔ عزیز دوستوں، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقائے نعمت پر حاکم کنز و حکمت حضور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ، اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ رب العزت کے لیے محبت کرو۔ پھر وابغض للہ، اگر تم کسی سے دشمنی رکھو، کسی سے عداوت کرو، کسی سے بغض حسد کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرو۔ پھر ومنع للہ، اگر کسی بندے کو تم کسی چیز سے روک رہے ہو تو اپنی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کے خاطر اس چیز سے کسی بندے کو روکو۔ وادعا للہ، اور اگر تم کسی کو کچھ دو وہ اپنی دال روٹی کی سکائی کے لیے یا اپنی کمائی کے لیے یا اپنے قریب کرنے کے لیے کسی کو نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے کسی کو دو۔ تکمل الایمان، جس نے اس طرح سے انسانوں کو کیا تو سمجھ لو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ بے شک بے شک ایمان۔ اب من احب للہ، انسان کہتا ہے میں خوب محبت کرتا ہوں مگر میں کہتا ہوں نہیں کریں، حضرت نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے ان علماء سے سنا، مستان کبیر سے سنے، سب جا کے کھلا رہے تھے نا۔ من احب للہ، یہاں جو احب یحب ہے نا محبت کرنے کے معنی میں، اس کو مطلقاً کرتے ہیں کہ محبت کسی سے کرو، چاہے تم اپنی ماں باپ سے کرو، چاہے اپنی اولاد سے کرو، چاہے اپنی بیوی بچوں سے کرو، چاہے اپنے عزیز و اقربا سے کرو، یا پھر اپنے دوست احباب سے، اپنے پڑوسی سے، کسی سے کرو، مگر میں یہاں صرف اس چیز کو لیتا ہوں عزیز دوستوں، آج ہم اور آپ جو کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں بزرگوں، تمہاری محبت کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب تمہارے ماں باپ حیات سے رہتے ہیں، مگر بعد میں تو تم خود محبت کا اظہار کرتے ہو کہ تم جو ہے 10,000 کی جانور کو لا کر کے پورے پڑوسی کا اس خیال رکھتے ہو، اور معلوم یوں ہوتا ہے کہ اب انہوں نے علماء ربانی جن کی زبانی اس آیت کی تلاوت کو سنا ہے اور اس کے بارے میں علماء کی زبانی اس بات کو سنے ہیں کہ رب نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا وَالْجَارِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، کہ تم بھلائی کرو، غریب کے ہمسائے کی بھلائی کرو، دور کے ہمسائے کی، تو ان کے باپ کے مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خوب یاد رکھا ہے کیونکہ آپ نے 10,000 کا جانور منگا لیا، اپنے باپ کا چہلم کرے گا یا اپنے ماں باپ کے نام کا برسی کرے گا۔ مگر عزیز دوستوں بزرگوں، میں کہنا چاہتا ہوں اس دور میں نہ مرنا آسان ہے، نہ جینا آسان ہے، نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ کرنا آسان ہے۔ آپ کو تینوں چیزیں بتاؤ عزیز دوستوں بزرگوں، اور پھر حدیث پاک سے چند باتیں بتا دو۔ اگر تم محبت حقیقت میں کرنا چاہتے ہو، جب تم صحیح رہتے ہو، تمہارے ماں باپ صحیح رہتے ہیں، عزیز دوستوں بزرگوں، اس سمے تم اپنی ماں باپ کو تکلیف نہ دے کر کے 10,000 کا خرچ ان کے انتقال کے بعد کرنے کے بجائے ان کی زندگی میں اگر 10 روپیہ کی چیز کو خرید کے لا کر کے ان کے ہاتھ میں تھما دو، تمہاری ماں باپ راضی ہو جائے، جس میں ماں باپ کی رضا خدا عزیز دوستوں بزرگوں، محبت کو اس سمے کرو جس سمے کریں گے۔ ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی ہے، وقت گزر جائے تو وہ چیز اچھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، اس کے بعد ہمارا اس دور میں ہماری عادت اتنی خراب ہو چکے ہیں
کہ اگر ہر گھر کا جائزہ لیا جائے نا تو بہو بیٹی بیٹا سب کی زبان کی بولی سنیں گے. جب بڑھاپے میں ماں باپ ہوتی ہے کہ ایک ایک بولی سے دل کلیجہ سب ٹوٹ جائے گا. اسی لیے تو شاعر کہتے بات کہنے کا سلیقہ کر ہو انسان کو دل کیا چیز ہے پتھر پگھل جاتا ہے. دل کیا چیز ہے؟ یہ گوشت کا لسرا ہے پتھر پگھل جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں میرے عزیز دوست بزرگوں؟ یہ رسم تو ہم نے بنا لیا ہے کہ میرے ماں باپ مر گئے 40 دن قبرستان چکر لگانا. ارے اس 40 دن کے چکر سے پہلے تم 10 دن ماں باپ کی حیاتی زندگی میں جب وہ زندہ ہے اس سمے تم 10 دن کی خدمت کر لو تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کے دعا کر دیں گے تمہارے حق میں وہ دعا قبول. مگر عزیز دوستوں بزرگوں میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری معاشرے کے لوگ ہمارے اور آپ کے دوست احباب میں بھی بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں جب ان کے باپ اور ان کے ماں زندہ تھے نا کوئی قدر نہیں یوں ہی مرے. ایک سسٹم ہے جب جنازہ لے کر کے جنازہ گاہ میں ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں اس سمے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آنکھوں میں 2-4 قطرے آنسو کے بہا کے اگر میرے ماں باپ پر کوئی کچھ باتیں ہو یا کسی کا کوئی دعوی ہو کوئی اور لین دین کا معاملہ ہو ہم سے کہتے ہم ان کو ادا کریں گے. اے غافل جب تو زندگی میں نہ پوچھا مرنے کے بعد تیری اوقات کیا ہے کہ تو ادا کرے؟ جب زندہ تیرے ماں باپ رہے تم نے اپنی باپ سے کیوں نہیں پوچھا اے میرے باپ تو کمزور ہو چکا ہے, اے میری ماں تو بالکل کمزور ہو چکی ہے, کچھ کرنے کے لائق نہیں, تم نے تو اپنی زندگی کو گزاری اس معاشرے میں گاؤں سماج میں کسی کو کچھ کہی تو نہیں ہو, کسی کو اے میرے والد محترم کچھ لیے تو نہیں ہو کہ جس کی بنا پر لوگ آپ سے خفا ہے. اگر کہ آپ کمزور ہو میں تو جوان ہوں, آپ کے نصف کا پیدا شدہ ہو, اے میرے والد گرامی آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے قلب پر رکھوں. اس کو میں کہتا نہیں جنازہ میں جا کے نہیں کہتا کہ معاف کر دو ورنہ مجھے کہنا میں دے دوں گا. ہے تو پہلے اپنی عقل کا استعمال کر لیے ہوتے, اب کیا دو؟ اب تو انسان خود ہی نہیں کہے گا, وہ بندہ ہی نہیں رہا, کیا کہیں ان کی اولاد سے؟ جب ہم ان سے نہیں کہیں تو ان کی اولاد کو کہیں گے. ارے عزیز دوست بزرگوں یہ چہلوم اگر کہ 50,000 میں ہم نہیں منائیں گے, 5,000 ہی میں 5,000 میں ہی منا لیں گے. ایسی بات نہیں کہ گنہگار ہو جاؤ. ڈھنگ سے قرآن عظیم کی تلاوت اپنے گھر میں کروا لو. اگر کہ کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے, یہ نقطے ہیں اس پلیٹ میں, اتنے ہی نقطے آپ کے پاس ہو, قرآن عظیم کی تلاوت ہو اور صرف دل سے ماں باپ کے نام سے رو رو کر کے جس کو خانہ خدا کہتے ہیں, جامع مسجد بھی نہیں جس میں صرف پنجگانہ نماز ادا کرتے ہو, جا کر کے رو رو کر کے گر گرا کر کے دعا مانگو کہ الہی تو ایک پانی کے قطرے سے انسان کو گوشت والا اتنا جوان بناتا ہے, پھر ضعیف پانی کی عمر میں آتا ہے, پھر وہ قبر کی طرف چلا جاتا ہے. مولا میرے ماں باپ دنیا میں آئے چلے گئے, میں اگرچہ مال والا نہیں ہوں, دولت والا نہیں ہوں, میرے پاس رقم نہیں ہے, مگر مولا میں چند لکھی کے دانے کو لے کر کے تیرے جس گھر میں آ کر کے دعا کرتا ہوں, مولا تو میری ماں باپ کی مغفرت فرما. رب کی بارگاہ میں دعا ہے, ابھی یقین ہے اللہ رب العزت اپنے شان رحیمی سے شان کریمی سے ہماری ماں باپ کی مغفرت فرما.
عزیز دوستوں بزرگوں، صرف اس سے آپ کو مجھے ٹائم نہیں نکال کر کے باتیں سنانا ہے. اب کیا من احب للہ میں چل باتیں کہہ دی وہ اب للہ. اگر تم کسی سے دشمنی کرتے ہو تو اپنی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے حبیب کی رضا کے خاطر تم اگر کسی سے دشمنی کرو گے تو یہ تمہارا دشمنی کرنا بھی کار کرتا ہے. اور اگر تم بیکار چیزوں کے لیے دشمنی مول لیتے ہو، اس کو تکلیف دینے کی سوچ میں رہتے ہو تو ایک مسلمان کو تکلیف دینا بھی تو چاہیے. آقائے نعمت قاسم کنز و حکمت حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ روحی بنا صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقط ابانی، من ابانی فقط اللہ. کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، رب کے محبوب فرماتے ہیں اس نے اس مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. پھر آقائے نعمت فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. بات یہی تک نہیں بلکہ اس نے خدا بندے کو دوسروں کو تکلیف پہنچائی. اب یہاں آپ سوچیں جو بندہ خدا بندے کو دوسروں کو تکلیف پہنچا ان کا حشر. اللہ عزیز دوستوں، دشمنی بھی رکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. کس سے دشمنی رکھو؟ آج کل نہیں سنتے ہو نبی کی شان میں گستاخ کی کرتے ہوئے کتنے نظر آتے ہیں. اس نبی کی شان میں جس کے صدقے سے رب نے پوری دنیا کو معاجز وجود میں لایا، اگر وہاں ہم اپنی دشمنی کو مول لیں کہ تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، گالیاں دی، جان چلی جائے تو چلی جائے مگر کسی بھی حد میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. آقا خود فرماتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کو گالی دے، نبی کی شان میں گستاخی کرے فقتلوہ، اس کی گردن کو اڑا دو. وہاں تم دشمنی بول دو، وہاں تمہیں دشمنی کو بول لینا. اور اگر تم کسی ایسے گستاخوں کی گردن کو تن سے جدا کر دو گے پھر اس کے بعد تمہیں پھانسی کی سزا ہی کیوں نہ ہو جائے تم شہادت کا درجہ پا جاؤ. وہاں تو ہماری زبان سے ذرا بولی نہیں نکلتی ہے اور یہاں تھوڑی سی چیز کے لیے لڑتے جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عزیز دوستوں بزرگوں، جہاں دشمنی کرنا جائز ہے وہاں دشمنی کرو، جہاں دشمنی کرنا جائز ہی نہیں ہے وہاں دشمنی نہ. اس کے بعد فمن اللہ، اگر کسی کو کسی چیز کے لیے منع کرو ان چیزوں کے لیے منع کرو کہ آج جو ہے ہماری قوم میں ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں جنم لے رہی ہے جن کو دیکھ کر کے آنکھیں چمکیا رہی ہے. عزیز دوستوں بزرگوں دیکھیں گے تو سوچنے سے مجبور ہو جاتے ہیں. ہمارا آپ کہتے ہیں شادی کراتے ہو سنت کے طریقے سے، کیا کراتے ہو تم اپنی چیزوں کو اتنا جو ہے دین بنا کے رکھتے ہو، ایک بالکل بہترین صحبت چلاتے ہو مگر تم نے فلمی حال بنا لیا. اپنی شادیوں میں جن بیٹیوں کی آواز کو بھی جو ہے عورت کہا گیا ہے، عورت کی آواز کو بھی عورت کہا گیا ہے. اور جہاں تک پردے کا معاملہ ہے نا تو میں آپ کو بتا دوں شریعت کا مسئلہ ہے، مرد کے لیے ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا جو ہے فرض ہے اور عورت کے لیے عزیز دوست یعنی 17 عورت ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک ہے مرد کے لیے. مگر ہمارے مرد ہمارے نوجوان بچے جب نہاتے ہیں نا دلی سے آ کر کے ممبئی سے آ کر کے وہ تو پہاڑ والے پہاڑ سے آ کر کے بلکہ جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں عمر چلی بھی گئی ہے بہت اچھی خاصی وہ بھی لے کر یہاں تک پہن کے نہ عزیز دوستوں جو گھٹنے کھلے ہوتے ہیں اچھی طرح سے نہانا حرام ہے. اور ہماری ملت کی ماں اور بہنوں کے لیے جو پردے کا معاملہ ہے نا تو سر سے لے کر کے پاؤں تک سوائے چہرہ اور ہتھیلی اور پاؤں کا تلوا چھوڑ کے یہ سب کا چھپانا ضروری. اور تم وہاں روکتے نہیں ہو
वहां इजाजत दे रहे हो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को ऐसे लिबास में भेज रहे हो शादी में कि तुम्हारी बेटी चल रही है, इधर कैमरे के सारा का सारा जो है खींचा जा रहा है। फिर उसको हमारा आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में छोड़ते हैं कि देखो कितनी बेहयाई बीवी बेटी को पहले। इसमें हमारा आप रजामंदी का इजहार करते हैं। और अगर फिर कोई इंसान मिलाद के काम को करने के लिए गरीब इंसान आगे बढ़ता है तो उससे हमारे दरमियान के लोग ऐसे गाय को भिखारी बन बैठा है, इसको देखे क्या होगा? अरे जी दोस्तों इन खुराफातियों को अगर आप दूर करेंगे और यहाँ अगर आप माना आलिदा आप रोकेंगे ना अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कि मेरी मिल्लत की बेटियों को इस तरह से पिलाना जो है शरीयत में जायज नहीं है। अजीज दोस्तों आप उससे दो चार आदमी अगर तो जरूर लेंगे मगर अल्लाह के रसूल के नजदीक आपका मर्तबा हमारा आपने इतने दिन से देखा मेरी बेटियां घर की कमरे में होती थी दुल्हन बनती, और आज तुम जब शादी नहीं होती है अगर कोई तुम्हारी बेटी के करीब खड़े हो जाए तुम आवाज बुलंद करते हो, वही शादी का दिन है, तुम्हारा दामाद नौशा बन के बाद में आएगा, तुमने चौकी में या एक तरह का स्टेज बना करके अपनी बेटी को बैठा दिए हो और बैठाने के बाद दावत किए हो तुम लोगों को, तब आ रहे हैं तब तुम्हारी बेटी के करीब खड़े होकर चलती अब तुम्हारी बेटी के घर में औलाद नेक सालिह पैदा होंगे कि हराम हो अंदाज यही से अंदाजा लगाओ मैंने चीज को पहले नाजायज समझा वही चीज की सुन्नत को तुम कह रहा हूँ सुन्नत नबी अदा करो तो हराम खोरी करके सुन्नत नबी अदा करोगे तो फिर क्यों नहीं आपका वो बच्चा जब जवान होगा आपका नवासा आपका पोता जवान होंगे आपकी बेटी कमजोर होंगी बुढ़ापे पे होंगी तो क्यों खिलाए वफादार होगा उसकी शुरुआत ही तो हराम काम होती है इब्तिदा ही तो हराम काम होती है तो इंतहा में क्या करेगा अजीज दोस्तों इन चीजों को दूर करो फिर अमल करोगे अल्लाह के फरमान के मुताबिक जहाँ भी कामयाब उस वक्त आप अब जब तुम दो किसके लिए अल्लाह और उसकी रजा के लिए अजीज दोस्तों गाँव हमारा है और इंसान का ये बस्ती भी हमारा कच्चे बस्ती भी हमारा पूरा बस्ती भी हमारा अगर का बस्ती थोड़ा सा दूर है वो भी हमारे मिल्लत के लोग हैं अजीज दोस्तों चंद बातें मैं कह दूं सिर्फ थोड़ी देर अपने सर को फिक्र को हाथ रखे फिर मैं अपनी जगह आराम लूं अजीज दोस्तों देना है अल्लाह उसके रसूल की रजा के हासिल हो इसके पास माल है दौलत है अपनी बेटी की शादी इस अली शान से करा रहे हैं लोग देख के चल रह जाते हैं वही मेरे मिल्लत के गरीब लोगों की बेटियां जवान हो चुकी है उम्र उनके ढल रही है उतने पैसे नहीं रकम नहीं अगर वहां दे दो और उस गरीब बच्ची की शादी हो जाए हराम काम से बच जाए देना और अभी आपने जो मुझसे फिर से मौलाना को सुने के पड़ता है जारिया मिश्का शरीफ की हदीस इनकी हदीस वहाँ सबका जारिया से मुराद ये नहीं कि मरने के बाद उनकी औलाद सबका करे उस सबका जारिया से मुराद ये है इंसान खुद भी सदका जारिया कर सकता है उनकी औलादें भी कर सकती है अपनी हलाल कमाई से राहे खुदा में दो सरकार इरशाद फरमाते हैं इंसान कहता है ये दौलत मेरी है ये जमीन मेरी है बैंक में जितने पैसे जमा है सब मेरे हैं मुस्तफा करीम फरमाते हैं इंसान कहता है सब मेरे हैं वो उनके नहीं बल्कि वो किसी और के किस तरह से भाई चोरी मैंने की किसी की जान को मैंने दी अजीब तकरीर मैं कर रहा हूँ
آپ مجھے نذرانے دیں گے، رکھوں میں اس کو سنبھال کے، وہ میری رقم نہیں کسی اور کی۔ وجہ کیا ہے؟ پسینہ تو میں نے بہایا، پھر وہ رقم کسی اور کی ہے۔ عجیب دوستوں، دنیا کی ساری چیزیں بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کی کہی ہوئی بات بدل نہیں سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دولت جو ہے جس کو ہم آرام سے اپنی ہے وہ ابھی نہیں کسی اور کی۔ عزیز دوستوں بزرگوں، تب تک ہم رہے دنیا میں سنبھال کے رہے، زمین کو دیکھتے رہے، گھر بار کو دیکھتے رہے، جو ہی ہمارے جسم سے روح کو جدا ہوگا۔ روح جسم موجود ہے کیا؟ روح صرف روح نکلی ہے، جسم موجود ہے، تبھی تو اس کو سلا کے رکھتے ہیں، ورنہ اگر روح کے ساتھ جسم بھی غائب ہو جائے تو پھر کس طرح جا کے دفن کریں؟ صرف روح نکلی ہے، جسم موجود ہے، وہ زمین وہی پڑی ہے، یہ گھر یہی پڑا ہے، لے جا کر کے آپ کے جسم اور روح میں کچھ گفتگو کرتا۔ عزیز دوستو، وقت بھی اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ کو ان دونوں کے درمیان تفریق کر کے بتاؤں کہ جسم میں اور روح میں کیا تعلق ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، مختصر میں کیوں سنے، روح نکلی، جسم پڑا رہا، اتنی ہی اولاد کے پیارے ہو جائے، اتنی ہی بیوی کے پیارے ہو جائے، کوئی اب رکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح سے آج اس چہلم کے لیے جو ہے یہ چہلم کا دن ہے، اور جو ہے مرحوم لطیف الرحمان اس دن کھیلوں کے لڑکوں نے جو ہے اپنے والد کی مغفرت کی دعا کے لیے جو ہے اس محفل کو منعقد کیا۔ بھلے وہ ان کے پیارے ضرور باپ کے، مگر ان کا جسم ان کے سامنے موجود تھا، روح چھوٹی نکلی تھی۔ عزیز دوستوں، سبوں کو انہوں نے چند منٹوں میں خبر کر دی تھی کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں وقت میں اس کو دفن کریں گے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، انتقال کا معنی ہی ہوتا ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جانا، کوئی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ کسی نے جو ہے اس کو 2 دن کے لیے اپنے گھر میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ عزیز دوستوں بزرگوں، صرف آپ کی روح نکلی، جسم موجود رہے گا، جن چیزوں کو اپنا آپ کہتے رہے آپ کو چھوئی ہی پسند کیے، اس کے چند دن کے بعد ہی آپ کو ان ساری لوگوں کی ڈیوائن کے لیے تقسیم کرنے کے لیے سبھی اولادیں آپ سے لڑ رہے ہیں۔ آپ تو چلے گئے، آپ کی دولت کس میں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ کی اولادوں میں، تو دولت آپ کی نہیں، آپ کی اولادوں کی۔ آپ صرف زندگی میں کہتے رہے کہ دولت میری، دولت میری، دولت میری۔ عزیز دوستوں بزرگوں، میں انہیں چند باتوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مرحوم لطیف الرحمان کے اولادوں نے مل جل کر کے دل کو منعقد کیے ہیں اپنے والد کے ثواب کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت عطا فرمائے اور اس کی قبر میں جو ہے رحمت و نور کی برکات کا نزول عطا فرمائے، اور ہمارے قوم مصر کے لوگوں کو جو ہے کی توفیق و نصیب عطا فرمائے، اور ہم لوگ جب تک دائر خانی سے رہے اس دن صراط المستقیم پر رہے، جب دائر خانی سے رخصت ہو یا کبھی کا وقت قریب ہو، نماز جاری ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی بکلی رب وعدو علی اس سائے لطیف ابھی آسما ہے شکر بیان ہوا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔